مساجد میں مجالس میں تم ہی تم ہو میرے دل میں، مساجد میں مجالس میں تم ہی تم ہو میرے دل میں، میرا ہنسنا میرا رونا الہی تیری خاطر ہو، میرا ہنسنا میرا رونا الہی تیری خاطر ہو، زمانہ ڈھل رہا ہے مغربی تہذیب میں، لیکن زمانہ ڈھل رہا ہے مغربی تہذیب میں، لیکن میرا ہر رنگ میں ڈل جانا الہی تیری خاطر ہو، میرا ہر رنگ میں ڈل جانا الہی تیری خاطر ہو، میرا مشکل کشا تو ہے، میرا حاجت روا تو ہے، میرا مشکل کشا تو ہے، میرا حاجت روا تو ہے، وفا کرنا جفا کرنا الہی تیری خاطر ہو، میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن علم القرآن خلق الإنسان، صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، گراں قدر علماء کرام، دارالقرآن احمد آباد میں آج ہمارا جمع ہونا قرآن کریم کی نسبت پر ہوا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے جمع ہونے کو بے انتہا قبول فرمائے، اور اس نسبت پر آ جانا یہ یوں سمجھو کہ ہماری سعادت کی بات ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمارے ساتھ
کچھ خیر کا معاملہ کرنا طے کیا، تب ہی اللہ رب العزت نے اس مجلس میں ہمیں بھیجا۔ رب کائنات ایسی مجالس کی اور پورے دین کی اللہ تعالی ہمیں قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی یہ 10 بچوں نے اپنا آخری سبق اپنے اساتذہ کرام کو سنا کر قرآن کریم کا حفظ مکمل کیا۔ اپنی بات شروع کرنے سے پہلے یہ بتلاتا چلوں، یہ اخیر میں جو 3 صورتیں جو پڑھی ہے، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، ان تینوں صورتوں کا اہتمام ہم تمام کو پوری زندگی بھر کے لیے صبح شام کرنا ہے۔ سورہ اخلاص میں اللہ کی طاقت کا تذکرہ ہے۔ آج کل حال یہ ہے کہ ہم لوگ دنیاوی طاقتوں سے بڑے متاثر ہو چکے ہیں، کیا ہوگا وہ فکر ستا رہی ہے۔ تو سورہ اخلاص میں قل هو اللہ احد میں دنیا کی تمام طاقتوں کی تردید کی گئی ہے کہ اصل ون مین شو ذات جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ پھر فتنے مختلف ہوتے ہیں، کبھی مخلوق کی طرف سے، کبھی اور طرح کے فتنے، کبھی زمینی، کبھی آسیبی۔ تو سورہ فلق اور سورہ ناس میں ان تمام فتنوں سے حفاظت مانگ کر اپنے آپ کو اللہ کے سرنڈر کرنے کا ہم نے فیصلہ کیا۔ لہٰذا ہر طرح کے فتنوں سے حفاظت، جنات، جادو اور دیگر انسانی اور شیطانی شرور و فتن سے حفاظت کے لیے سورہ فلق اور سورہ ناس بہت مفید ہے۔ لہٰذا ہم نیت کریں کہ آج جیسے ہم نے یہ تینوں صورتیں ابھی سنی ہیں، ہم ہمیشہ صبح شام خود بھی پڑھیں گے، بچوں کو بھی اہتمام کرائیں گے۔ ارے زور سے بولو انشاءاللہ، بہت آسان ہے یہ تو۔ آج لوگ باپوؤں کے چکر میں ادھر ادھر بھاگتے ہیں۔ بھائی خود مرغی پال لو، کب تک پڑوسی سے انڈے لیتے رہو گے؟ خود کی مرغی انڈے دیتے رہے گی۔ سیفٹی بیلٹ خود پہن لو، یہ سیفٹی بیلٹ ہے، احادیث مبارکہ سے ثابت ہے یہ۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم وہ کتاب ہدایت ہے کہ رب کائنات نے پچھلے تمام صحائف اور تمام کتابوں کا مکمل خلاصہ قرآن کریم میں اللہ نے بیان کر دیا، اور پورے قرآن کا مکمل خلاصہ رب کائنات نے سورہ فاتحہ میں بیان کیا۔ کوئی اگر ہم سے سوال کرتا ہے تمہیں دنیا میں کس نے بھیجا، اس کا جواب ہے الحمدللہ رب العالمین، ہمیں اس خدا نے دنیا میں بھیجا ہے جو تمام جہاں کا پالنہار ہے۔ جس خدا نے تمہیں دنیا میں بھیجا وہ خدا ہے کیسا؟ بولے الرحمن الرحیم، وہ رحم و کرم کرنے والا ہے، وہ ظالم نہیں ہے۔ اس خدا کے دنیا میں بھیجنے کے نتیجے میں تم دنیا میں آئے ہو، تو کیا تمہیں دنیا میں رہنا ہے کہ آگے تمہارا سفر ہے؟ بولے مالک یوم الدین، قیامت کا ہمارا سفر ہے، ہم کو دنیا میں رہنا نہیں۔ دنیا میں آئے ہو تو کرو گے کیا؟ بولے ایاک نعبد و ایاک نستعین، جس خدا نے بھیجا ہے اسی کی عبادت کریں گے۔ جس خدا نے بھیجا ہے ہم اسی کی عبادت کریں گے اور مدد اسی سے طلب کریں گے۔ مانگنے کی نوبت آئے گی، تم مانگو گے کیا؟ بولے اہدنا الصراط المستقیم، ہم صراط مستقیم مانگیں گے۔ صراط مستقیم جو تم مانگ رہے ہو وہ تمہاری چوائس ہے؟ بولے نہیں، وہ ہماری چوائس نہیں ہے۔ اللہ کے مخصوص بندے جن سے اللہ راضی ہوئے، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کی زندگی، ان لوگوں کا راستہ ہے کہ اللہ نے جب ان پر اپنا انعام اور اکرام کا معاملہ کیا ہے، اللہ ان سے راضی ہوں گے تبھی تو کیا ہے۔ اچھا تم کیا نہیں کرو گے؟ بولے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہم گمراہوں کے راستے پر
اللہ جس سے ناراض ہے، غصے ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کے راستے پر ہم اپنے آپ کو نہیں چلائیں گے۔ پھر پوری سورہ فاتحہ کا خلاصہ بسم اللہ میں، اور پوری بسم اللہ کا خلاصہ با کے نقطے میں۔ حروف تہجی عربک الفابیٹ کے اعتبار سے پہلا حرف تو الف آتا ہے، لیکن قرآن کریم کو جب کھولتے ہیں تو پہلا حرف کیا ہے؟ با۔ بسم اللہ سے قرآن شروع ہوتا ہے۔ ایک اشارہ یہ ملتا ہے کہ بھئی الف کھڑا ہے، با کا نقطہ گرا ہوا ہے۔ اشارہ یہ ہے او لوگوں، دنیا اور آخرت کی ہمیشہ کی کامیابی اگر چاہتے ہو تو زندگی گزارنے میں قرآن کو اپنے اوپر رکھو اور اپنی زندگی کو قرآن کے نیچے لے آؤ۔ دنیا کی زندگی بھی سنور جائے گی، آخرت کی زندگی بھی سنور جائے گی۔ دوسرا ایک نقطہ مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ با یہ حرف جو ہے یہ الصاق کے لیے آتا ہے۔ ہمارے وہ بچے جو نحو پڑھتے ہیں انہوں نے یہ پڑھا ہوگا کہ با الصاق کے لیے آتا ہے، ملانے کے لیے آتا ہے۔ تو چونکہ قرآن مخلوق کو خالق سے ملانے کے لیے آیا ہے، اس لیے قرآن کریم کی شروعات با کے ذریعے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذریعے کی گئی ہے۔ اب ہم یہ دیکھیں کہ یہ قرآن جو ہمیں اللہ سے ملانے کے لیے آیا ہے، اب ہم نے اس قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو کتنا جوڑا ہے۔ ہم جب ناظرہ قرآن ختم کرتے ہیں تب بھی ختم قرآن کی دعا پڑھتے ہیں، تکمیل حفظ ہوتا ہے تب بھی ختم قرآن کی دعا پڑھتے ہیں، اور بہت آسانی سے ہماری زبان پر اللہم آنس وحشتی فی قبری بہت آسانی سے ہماری زبان پر آ جاتے ہیں۔ لیکن یہ یاد رہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن کریم کے ساتھ اپنے آپ کو مانوس کرنا اور قرآنی الفاظ کو اپنے سے مانوس کرنا، قرآن کو اتنا پڑھے کہ قرآنی الفاظ ہم سے مانوس ہو جائے اور ہم قرآنی الفاظ سے مانوس ہو جائے۔ جب دنیا میں ہم قرآن اور قرآنی الفاظ سے مانوس ہوں گے تو یہ قرآن پھر ہمارے لیے قبر میں انسیت کا ذریعہ بنے گا۔ سمجھ رہے ہو؟ انسیت دوستی تو پہلے ہم کو دنیا میں دوستی کرنی پڑے گی۔ بھائی دیکھیے، اب موبائل جس کے پاس نیا آیا تو کتنے مہینوں یا کتنے دن تک تو اس کے ساتھ لگا رہا تھا، بھائی کیسے چلانا ہے، نیا ہے، ایسا ہے، ویسا ہے، نئے فنکشن ہیں۔ تو کیا اب جب وہ اس کو سیکھنے کی محنت کی تو پھر کیا ہو گیا؟ جب چاہے تب اس کو چلا سکتے ہیں۔ بھائی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ارے بھائی بولو نا۔ تو قرآن کریم کے ساتھ بھی ایسی انسیت پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ قرآن کریم کے ساتھ ہمیں انسیت ہی نہیں ہے، چاہے حافظ ہو چاہے غیر حافظ ہو۔ معاف کرنا ایک کڑوی بات ہے، قرآن کریم ہاتھ میں لینا طبیعت پر بوجھ ہو چکا ہے ہمارا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن کریم ہاتھ میں لیتے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو چوم لیتے تھے اور پھر یوں کہتے تھے ھذا منشور من الرب، یہ میرے رب کا فرمان ہے۔ ایک موقع پر میں نے اپنے شیخ حضرت مولانا محمد قمر الزمان صاحب الہ آبادی دامت برکاتہم سے علامہ اقبال کی یہ بات سنی کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جو شاعر گزرے ہیں، ان کا حال یہ تھا کہ جب قرآن کریم کی وہ تلاوت کرنے کے لیے بیٹھتے تھے تو اتنا روتے تھے کہ پوری جگہ آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھی۔ ہمارا کیا حال ہے؟ ہم نے اپنے آپ کو قرآن سے کتنا دور کر دیا، ہم کہاں پہنچ گئے؟ شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کے بارے میں یہ بات لکھی کہ قرآن کریم کو کتاب اللہ کہا جاتا ہے۔ کتاب اللہ یعنی مکتوب من اللہ، یہ اللہ کا خط ہے ہمارے نام۔ کبھی ہم کو خیال بھی نہیں آتا کہ یہ اللہ کا خط کوئی ہمارے دوست، کوئی ہمارے متعلقین نے اگر کبھی کوئی میسیج بھیج دیا تو وہ میسیج ہماری فیور کا ہو، ہم کو خوش کرنے والا ہو، ہم بار بار پڑھتے ہیں۔ ہم کو اگر انگلش نہیں آئے گا
تو دوسروں کو پوچھیں گے کہ اس کا ترجمہ کیا ہے، یہ کیا لکھا ہے۔ لیکن اللہ معاف فرمائے، دنیا میں کسی سے محبت ہوتی ہے اور اس کا جب میسج آتا ہے اس کو تو ہم بار بار پڑھتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، لیکن قرآن کی یہ 6000 سے زیادہ آیتیں، یہ ڈائریکٹ میرے نام، آپ کے نام، یہ اللہ کا خط ہے، اللہ کا میسج ہے۔ کبھی ہمیں یہ خیال نہیں آتا کہ اللہ کے میسج کو میں پابندی کے ساتھ پڑھوں۔ ہم کہاں پہنچ گئے، ہم کہاں چلے گئے۔ اور دیکھیے قرآن کریم، اللہ رب العزت نے نزول قرآن میں انسانیت کی رعایت کی ہے۔ اللہ رب العزت اپنے مرتبے سے نیچے آ گئے ہماری آسانی کے لیے۔ کس کے لیے؟ ہماری آسانی کے لیے قرآن کو ایک دم آسان کر دیا۔ جیسے کوئی بڑا بھائی بچے کو کوئی زبان سکھانی ہوتی ہے یا کچھ بولنا ہوتا ہے تو وہ بچہ روٹی نہیں بول سکتا، تو وہ اس توتلا پن اس کی زبان میں کبھی کبھی ہوتا ہے، تو بڑا کیا کہے گا، بھائی لوٹی لے لو، لوٹی، تو وہ لوٹی کے بہانے سے روٹی ہی سکھا رہے ہیں اس کو۔ لوٹی کے بہانے سے کیا سکھا رہے ہیں؟ روٹی ہی سکھا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے وہی انداز ہماری تسہیل کے لیے، آسانی کے لیے اللہ نے استعمال کیا ہے۔ پھر بھی ہمارا حال یہ ہے، امت کا بہت بڑا طبقہ قرآن پڑھنا نہیں جانتا، اور جو لوگ پڑھے ہوئے ہیں وہ قرآن کو ہاتھ میں نہیں لیتے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو قرآن کریم کے ساتھ وہ والہانہ شغف تھا۔ حسان ابن ثابت شاعر رسول نے منظر کشی کی ہے، وَفِينَا رَسُولُ اللَّهِ يَتْلُو كِتَابَهُ اِذًا شَقَّ مَعْرُوفٌ مِّنَ الْفَجْرِ سَاطِعُ۔ ہم میں ایک اللہ کے رسول ہے، وہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، اور قرآن کریم کی تلاوت اتنی کرتے ہیں کہ صبح کی پوں پھوٹ جاتی ہے۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے ہم موبائل سے سمجھ سکتے ہیں۔ پوری رات لگے رہو منا بھائی، جب تک نیند نہیں آتی موبائل استعمال کرتے رہو۔ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ تعلق کی بات ہے۔ نبی سے قرآن چھوٹتا نہیں تھا، اور ہمارے ہاتھ میں قرآن، ارے بولو، آتا نہیں۔ یہ تو اب ایسا لگ رہا ہے کہ مسجدوں میں، گھروں میں سے مشین رکھنے چاہیے کہ وہ مشین، حضرت پڑھو گے قرآن، ہم آپ کو دیتے ہیں۔ موبائل میں سب کچھ موجود ہے، قرآن بھی موجود ہے، لیکن وہ توفیق نہیں ہوتی۔ وہ کون سے گناہ ہم سے ہوئے ہیں یا کر رہے ہیں کہ قرآن پڑھنے کی، تلاوت کی ہمیں توفیق نہیں مل رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے ہم سے وہ توفیق سلب کر لی ہے۔ ہم کسی فیکٹری میں، کسی کمپنی میں، کسی دکان میں، کسی مدرسے میں ہم اگر کام کرتے ہو اور وہاں کا جو ذمہ دار ہو وہ ہماری طرف توجہ نہ دے، تو ہم اس کے جو قریب والے کو کہیں گے بھائی کیا ہوا، یہ مجھ سے ناراض ہے، دیکھتے نہیں ہے، میری بات پہ دھیان نہیں دیتے۔ اس کو منانے کی ہم پوری کوشش کرتے ہیں۔ کبھی ہمیں یہ خیال نہیں آتا کہ تلاوت کی مجھے توفیق کہیں مہینوں گزر گئے، امت کا بہت بڑا طبقہ رمضان میں اخیر میں قرآن ہاتھ میں لیا ہوگا، اب تک قرآن ہاتھ میں نہیں آیا۔ کبھی یہ خیال نہیں آتا کہ قرآن میرے ہاتھ میں نہیں آ رہا، اللہ نے توفیق کیوں چھین لی؟ وہ کون سے گناہ ہو رہے ہیں کہ وہ قرآن جو اللہ کی ذات سے نکلا ہے، قرآن کی بات تو بہت دور، علماء محققین نے قرآن کریم پر جو جزدان لگایا جاتا ہے وہ جزدان پر بحث کی ہے کہ بیت اللہ کا غلاف افضل یا قرآن کریم کا جزدان افضل۔ کبھی ہم کو خیال آتا ہی ہے؟ بیت اللہ کا غلاف، کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑنے کے لیے لوگ مارے پھرتے ہیں، تو افضل کعبۃ اللہ کا غلاف یا بیت اللہ کا جزدان؟ بعضوں نے کہا کہ دونوں افضل۔ علامہ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق یہ ہے، انہوں نے یہ بیان فرمایا کہ قرآن کریم کا جزدان بیت اللہ کے غلاف سے افضل ہے۔ پھر حضرت نے فرمایا کہ بیت اللہ پر اللہ کی تجلی اترتی ہے، اور قرآن کریم
یہ اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے، اور ذات خداوندی سے نکلے ہوئے کلام کو فضیلت ہے تجلی پر۔ سمجھ رہے ہو بھائی؟ دنیا میں بھائی جیسے ابھی سب من کی بات چلتی ہے نا، کیا چلتی ہے؟ من کی بات سنتے ہیں، من کی بات کیا کہے گا، کیا ہوگا، من کی بات۔ تو بھائی تو خدا کی بات ہے قرآن۔ بھائی ہم چاہتے کہ نہیں چاہتے کہ اللہ سے بات چیت کرے؟ ارے کون چاہتا ہے؟ انگلی اٹھاؤ بھائی۔ اچھا یہ ہے کہ بھائی اللہ سے بات ہمیشہ کرنی ہے کہ کبھی کبھی؟ ارے بھائی بولو نا، ہمیشہ کرنی ہے نا۔ تو بھائی جب بھی ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ اگر روزانہ کسی کو بھائی کوئی بڑے آدمی سے بات کرنے کا، بھائی امبانی سے بات کرنے کا موقع ملے، کوئی دوسرا سیلیبریٹی سے بات کرنے کا موقع ملے تو خوش ہوگا نا؟ ارے بولو نا، خوش ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بالکل خوش ہوں گے بھائی، ہم سے بات کرنی ہے ابھی، انہوں نے یہ ٹائم دیا ہوا ہے۔ بندہ جب قرآن پڑھتا ہے تو اللہ سے بات چیت ہوتی ہے۔ اب ہم میں سے اگر میں نے تلاوت چھوڑی اور میں تلاوت نہیں کرتا تو میں بہت بڑا محروم اور شقی اور بدبخت آدمی ہوں کہ میں سب سے بات کرنا پسند کرتا ہوں، رب سے بات کرنا پسند نہیں کرتا۔ سمجھ رہے ہو؟ تو قرآن کریم سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو شہید کیا گیا تھا یہ پہلی محرم پر۔ اب ہم نے شہدائے کربلا کو اتنا یاد کیا، اتنا یاد کیا، اتنا یاد کیا کہ تمام شہیدان اسلام کی قربانیوں کو بالکل بھلا دیا۔ شیعہ لوگ اس میں کامیاب ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت سے پہلے انہوں نے جو وصیت کی اس میں ایک بات یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی تھی کہ قرآن کریم کو لازم پکڑ لو، گمراہی سے بچ جاؤ گے۔ سمجھ رہے ہو؟ اب ہم قرآن کے ساتھ، میں سوال یہ کر رہا ہوں، میں اپنے آپ سے پوچھوں، آپ اپنے آپ سے پوچھو، ہم قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو کب جوڑیں گے وہ تو بتاؤ۔ الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ۔ کب جوڑیں گے؟ موت کا کوئی بھروسہ ہے؟ ارے بولو۔ یہ کورونا میں ہم نے دیکھ لیا، بہت سے پتے پکنے سے پہلے درخت سے جھڑے کہ نہیں جھڑے؟ جوان گئے کہ نہیں گئے؟ تندرست لوگ گئے کہ نہیں گئے؟ ہمیں کس کا انتظار اپنی زندگیوں کو بدلنے کے لیے؟ قرآن کریم وہ کتاب ہدایت ہے۔ امام عاصم مشہور قاری گزرے ہیں، امام عاصم ان کے منہ سے خوشبو آتی تھی، ان کے منہ سے کیا، جب بھی بولے تو خوشبو آتی تھی۔ کسی نے ان سے سوال کیا کہ حضرت یہ آپ کے منہ سے خوشبو آ رہی ہے تو یہ خوشبو کا راز کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگے اصل بات یہ ہے کہ ایک رات اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خواب میں زیارت ہوئی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا عاصم تم قرآن اتنی محبت اور عقیدت سے پڑھتے ہو کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں تمہارے منہ کو بوسہ دے دوں۔ اسی دن سے ان کے منہ سے خوشبو آتی تھی ان کی وفات تک۔ سمجھ رہے ہو؟ یہاں تو اگر دنیا میں جس سے محبت ہوتی ہے اس کو بوسہ دے دے یا لے لے، اوہو تو کہیں گے بھائی بہت قیمتی گھڑی۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بوسہ لیا، اللہ اکبر۔ کس بنیاد پر لیا بولو؟ قرآن کی بنیاد پر لیا۔ آج امت کا بہت بڑا طبقہ یوں کہتا ہے وہ حافظ ہونے کی کیا ضرورت ہے، قرآن کو رٹنے کی کیا ضرورت ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہو، یہ ہماری بہت بڑی بدقسمتی ہے، جو جتنا سوٹیڈ بوٹیڈ اپ ٹو ڈیٹ اور جو جتنا یہ ہائی کوالیفائڈ ایجوکیٹڈ پرسن اپنے آپ کو سمجھتا ہے
تو وہ اس کو قرآن، تعلیم قرآن، یہ نہیں، اس کو تھوڑا سمجھ کے پڑھنا چاہیے، اس کو رٹنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دیکھیے قرآن کریم کے حروف خود مقصود ہے، قرآن کے حروف خود مقصود ہے۔ حضرت والا تھانوی علیہ الرحمن اس کی دلیل دی ہے کہ قرآن کریم کے حروف خود مقصود ہے۔ دیکھو کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے حروف کی ادائیگی کے لیے، صحیح طور پہ پڑھنے کے لیے مستقل فن تجوید کو ایجاد کیا، ورتل القرآن ترتیلا۔ اور فن تجوید میں کیا ہوتا ہے؟ الفاظ ہی کو درست کرائے جاتے ہیں۔ پتہ چلا الفاظ خود قرآن کے مقصود ہیں۔ سمجھ رہے ہو؟ اب الفاظ کے معنی سمجھنے ہیں، بھئی ماہرین کے پاس جا کر سمجھے۔ اب ہمارا وہ طبقہ جو اپنے آپ کو بہت پڑھا لکھا، اور ابھی تو سب مفتی نیٹ، مفتی گوگل ہو گئے، بھائی یہ نا مولوی مسجد میں بتائے گا جو بات وہ سمجھ میں نہیں آتی، بولے نہیں میں نے گوگل پہ سرچ کیا تھا نا تو یہ ملا تھا۔ تو گوگل پہ تو نے جس کو سرچ کیا نا وہ کون ہے، کیا ہے، وہ بھی سند متصل ہے، منفصل ہے، کیا ہے، کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ اور مسجد میں جو مولوی تجھے بتا رہا ہے تو اس سے تو پوری تحقیق، اس کا بھی بایو ڈیٹا نکال سکتا ہے، وہ کون ہے نا کیا ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ تو بہت سے لوگ بھائی نہیں قرآن کو اپنے تو اس میں کیا اپنے خود پڑھنے کا، یہ مولوی لوگوں نے کیا کیا ہے، اپنے آپ کو بہت بڑا بنا دیا ہے۔ بھائی کیوں؟ وہ کہتے ہیں اکیلے تفسیر نہیں پڑھنے کی، گمراہ ہو جاؤں گے۔ بھائی بہت اچھی بات آپ کی، بہت اچھی بات۔ آدمی 10 سال ڈاکٹری میں لگاتا ہے، 8 سال ڈاکٹری میں لگاتا ہے، بھائی لگاتا ہے نا، پھر اس کے بعد وہ ہاسپٹل یا کلینک نہیں کھول سکتا، کھول سکتا ہے؟ نہیں، بولے 1 سال کوئی ماہر کے انڈر میں رہ کر کام کرو۔ اچھا مارکیٹ میں میڈیکل کی بکس ملتی ہے کہ نہیں ملتی؟ ارے بھائی بولو نا، ملتی ہے نا۔ تو اب اس میں کسی کا ہارٹ کا آپریشن کرنا ہو تو خاموں کا 2 لاکھ نے 3 لاکھ روپے دینے کے، اس سے بہتر ہے بک خرید لو۔ بک کیا کر لو؟ خرید لو، اور خریدنے کے بعد دیکھو بھائی دیکھو اس طریقے سے چیرا لگاؤ، اس طریقے سے کھولو نس کو، کوئی کرتا ہے ایسا؟ بک مل رہی ہے نا۔ وہاں کوئی یوں نہیں کہتا کہ ڈاکٹر لوگ اپنا امپورٹنٹ پنا بہت بتاتے ہیں، کوئی کہتا ہے بھائی بولو؟ مارکیٹ میں لا کی بک بھی ملتی ہے، قانون کی، کبھی کوئی مسئلہ آ گیا کوئی، تب کہا کہ بھائی اچھے وکیل کو روکو، کیا کہتے ہیں؟ اچھے وکیل کو، بھائی بک ملتی ہے پڑھ کے تو کیس ہینڈل کر لے۔ بولا نہیں اپنا کام نہیں ہے، اپنا کام نہیں، قرآن میں بولے معراج کام ہے، کسی کا کام نہیں ہے۔ لا حول ولا، یہاں کیا وہاں کوئی یوں نہیں کہے وکیل اپنے آپ کو بہت امپورٹنٹ بنا بتلا رہا ہے، ڈاکٹر اپنے آپ کو امپورٹنٹ بتلا رہا ہے نہ، مولوی اگر کسی نے کہہ دیا کہ بھائی نہیں ترجمہ اپنی طرف سے مت پڑھو، تفسیر اپنی طرف، بولے یار عجیب لوگ ہیں، ان کو عجیب کیوں نہیں کہتے؟ بات سمجھ رہے ہو؟ اگر قرآن اپنے ہی طور پر پڑھنا ہوتا، استاد کی ضرورت نہ ہوتی، تو پھر اللہ رب العزت قرآن اتار دیتے، نبی کو نہ بھیجتے۔ سمجھ رہے ہو؟ اللہ نے قرآن بھی اتارا، نبی بھی بھیجے۔ اشارہ یہ ہے کہ قرآنی قال کو سمجھنے کے لیے نبی کا حال دیکھنا پڑے گا۔ سمجھ رہے ہو؟ تو بھائی قرآن کریم کے حروف وہ بھی مقصود ہے، ہم اس کو بیکار نہ سمجھے کہ بھائی قرآنی حروف کیا ہے، بیکار ہے، اس میں کیا محنت کرنے کی، نہیں، وہ خود مقصود ہے۔ قرآن تک اپنے آپ کو لے جاؤ، قرآن ہمیں خدا تک لے جائے گا۔ قرآن ہمت کرو، ہمت، ہم لوگ ہمت ہی نہیں کرتے۔ امت کا بہت بڑا طبقہ، اب چونکہ ہمارے دوسرے یہ بچوں کے والی حضرات بھی آئے ہیں تو یہ بات میں مناسب سمجھتا ہوں، وہ قرآن نہیں پڑھتے۔ بھائی کیوں نہیں پڑھتے؟ بولے اپنوں کو پڑھتے آتا نہیں ہے، میں تو بچپن میں پڑھا تھا اور ابھی بھول گیا ہوں۔ تو کیا اپنے صحیح حرف نہ پڑھے، خاموں کا گنہگار ہو، اس سے بہتر ہے کہ نہیں پڑھنا۔ وہ بہت سے ایسا کہتے ہیں نا،
بہت ایڈوانس سمجھدار. بہت سے لوگ وہ ہے جن کو انگلش پڑھتے نہیں آتا، برابر ہے، بالکل نہیں آتا، لیکن وہ دا ٹائمز آف انڈیا اخبار لے کر بیٹھے. کون سا اخبار؟ اب کوئی ان کی جہالت سے واقف نہیں ہے تو وہ تو کیا سمجھے گا کہ بھائی کوئی احمد آباد کی کالج کا کوئی پروفیسر پڑھ رہا ہے اور کوئی اس کا دوست وغیرہ آ گیا ہو، او بھائی خیریت ہے کیا یہ؟ چپ. بولے کیا کر رہا ہے تو یہ؟ فوٹو دیکھتا ہوں. کیا دیکھ رہا ہوں میں؟ برابر ہے. اگر اس نے غلط تصویر دیکھی تو گنہگار ہوگا؟ ارے بولو کہ نہیں ہوگا؟ گنہگار ہوگا. غلط تصویر دیکھی یقیناً گنہگار ہوگا. بھائی جب غلط تصویر دیکھنے پر گناہ مل سکتا ہے تو قرآن کے صحیح حرف دیکھنے پہ ثواب نہیں ملے گا؟ ہم اتنا نہیں کر سکتے کہ بھئی وضو کر کے قرآن ہاتھ میں لے کر قرآن کے حروف تو دیکھیں. میں موبائل بار منترتے کہ نہیں، بار بار ادھر انگلی ماریں گے ادھر انگلی ماریں گے، سب دیکھ لیا پھر بھی ریپیٹ 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 کرتے نہیں کرتے. یہاں تو بہانہ بنا لیا کہ بھئی صحیح ڈھنگ سے پڑھتے نہیں آتا تو بہتر ہے کہ اپنے. تو بھائی یہ کون سے لال پٹھے والی کتاب میں کون سے کہاں کا مسئلہ لائی ہے؟ آج سب نیت کرے، ہمارے طلبہ بھی اور ان کے والی حضرات بھی، ہم تمام یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ قرآن روزانہ ضرور پڑھیں گے. کہو انشاءاللہ ٹائم ملے گا تو پڑھیں گے. ارے بھائی ٹائم نکالنا پڑے گا، وقت کیا کرنا پڑے گا، ہم کو وقت نکالنا پڑے گا. اب یہ والی حضرات، ان کے بہت سے یہ بچے حافظ ہوئے، یہ بڑے خوش نصیب ہے. اب یہ بچوں کو حافظ کرنے کے بعد خدا حافظ مت کرنا، وہ خود حافظ باقی رہے اس کی کوشش کرنا. سمجھ رہے ہو؟ حفظ کے بعد 1 سال دور نہیں کیا تو آدھا حافظ، اور 2 سال نہیں کیا تو خدا حافظ. کون حفاظت کرے گا؟ ارے بولو گئے. آج بہت سے بیچارے ہمارے بہت سے بچے حافظ ہیں لیکن قرآن نہیں پڑھ سکتے. ماں باپ کو چاہیے اپنے یہ جو بچے ہیں جن کے سینے میں قرآن ہے، یہ ان کی قدر کو پہچانیں. یہ وہ بچے ہیں کل قیامت کے دن اللہ رب العزت نے اگر یہ اعلان کر دیا کہ وہ تمام بندے جن کے سینے میں قرآن ہیں وہ ایک صف میں کھڑے ہو جاؤ، تو جس صف میں محمد الرسول اللہ کھڑے ہوں گے وہی صف میں ہمارے یہ بچے بھی کھڑے ہوں گے. سمجھ رہے ہو؟ کوئی معمولی بات نہیں ہے یہ. اب ہم تو کیا سمجھ، چلو حافظ ہو گیا، اپنا حافظ کرا لیا بچوں کا. ارے یہ حفظ قرآن کوئی معمولی دولت نہیں ہے. سن لو، پہلے زمانے میں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگلی امتوں میں اس زمانے کے نبی آسمانی کتابوں کے حافظ ہوا کرتے تھے. یہ امتی حافظ نہیں ہوتے تھے آسمانی کتابوں کے. یہ امت محمدیہ کی خصوصیت ہے کہ اس امت کے لیے اللہ رب العزت نے وہ فیاضی کا معاملہ کیا ہے کہ جو بھی اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ جوڑنا چاہے، جو بھی اپنے سینے میں قرآن کو یاد کرنا چاہے تو وہ اپنے سینے میں قرآن کو محفوظ کر سکتا ہے. حسن بصری فرماتے ہیں کہ جو کام اگلی امتوں کے نبیوں کا تھا وہ کام اس امت کے ہر فرد کر سکتا ہے. بھائی یہ معمولی بات ہوئی؟ ارے بولو. تو جوڑیں گے قرآن سے. اچھا قرآن سے جو بھی جڑا اللہ نے اس کی عزت بڑھا دی. قرآن سے جو بھی جڑا اللہ نے اس کی عزت، بقول حضرت والا ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ کے کہ بھائی دیکھو وہ لکڑی کی ریہل ہے، لکڑا، لیکن اب اس کے ساتھ میں دوسرے لکڑے بھی ہے، تو وہ دوسرے لکڑوں کی وہ اہمیت اور وہ عزت نہیں. جو عزت کس کی ہوتی ہے؟ وہ ریحل کی ہوتی ہے. اس
نے قرآن کے لیے اپنے آپ کو کیا کر دیا؟ فارغ کر دیا۔ بھائی جلد سازی، بائنڈنگ کرتے نا، بائنڈنگ، تو بائنڈنگ میں جو قرآن کے اوپر جو موٹا کاغذ جس کو ہم پٹھا کہتے ہیں وہ لگا دیا، ایک بھی آیت اس کے اوپر لکھی ہوئی نہیں ہے، ایک بھی آیت لکھی ہوئی نہیں ہے، لیکن اب وہ قرآن کے اوپر وہ پٹھا لگا ہوا ہے تو کوئی یوں کہتا ہے پٹھا لاؤ، کیا کہتے ہیں؟ قرآن لاؤ، کیا بولتے ہیں بھائی؟ کہو، یہی تو کہتے ہیں قرآن لاؤ۔ اچھا، اب جس کو کہا قرآن لاؤ وہ ڈائریکٹ ہاتھ بھی نہیں لگاتا، میرا وضو نہیں ہے، حالانکہ اس پٹھے پر ایک بھی آیت قرآن کی لکھی ہوئی نہیں ہے، لیکن وہ پٹھا جب قرآن کے ساتھ جڑ گیا اللہ نے اس پٹھے کے مقام کو بڑھا دیا۔ آپ کا کیا خیال ہے جب میں اور آپ قرآن کے ساتھ جڑیں گے تو کیا اللہ تعالی ہمیں پیچھے رکھے گا؟ کیا اللہ ہمیں ضائع کرے گا؟ ضرورت ہے قرآن کے ساتھ جڑنے کی۔ سورہ رحمان کی جو آیت میں نے تلاوت کی، الرحمن علم القرآن خلق الانسان، کہ بھائی رحمان نے قرآن سکھایا، انسان کو پیدا کیا۔ بھائی پہلے پیدائش کے پہلے سکھانا، ارے بولو، پہلے پیدائش، لیکن اللہ رب العزت نے عجیب انداز اختیار کیا، الرحمن علم القرآن خلق الانسان۔ مفسرین نے ایک نقطہ یہ لکھا ہے کہ اس آدمی کی زندگی ہی نہیں ہے جو قرآن سے جڑا نہیں ہے، زندگی اس کی ہے جو قرآن سے جڑا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے علم القرآن کو مقدم کیا اور خلق الانسان کو مؤخر کیا۔ وہ آدمی زندہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے، قرآن سیکھتا ہے، قرآنی تعلیمات کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑے رکھتا ہے، اس کی زندگی کہے جانے کے قابل ہے۔ اور جو قرآن سیکھتا نہیں، قرآن پڑھتا نہیں، قرآن سے جڑتا نہیں، وہ آدمی زندہ تو ہے لیکن زندہ کہے جانے کے قابل نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ اور بھائی دیکھیے، جہاں رحم و کرم ہوتا ہے وہاں طبیعت مائل ہوتی ہے کہ وہاں طبیعت اکتاتی ہے؟ ارے بولو، وہاں طبیعت مائل ہوتی ہے۔ اب یہ اللہ رب العزت جو رحمان ہے اور قرآن ان کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب بات ارشاد فرمائی کہ اگر مجھے یہ اختیار دیا جائے کہ تجھے اپنے والد کے پاس رہنا ہے یا خدا کے پاس جانا ہے تو میں خدا کے پاس جانا پسند کروں گا اپنے والد کے پاس رہنے کے مقابلے میں، اس لیے کہ جو رحم و کرم خدا کے پاس ہے وہ رحم و کرم میرے ابا کے پاس نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ اب وہ رحمان کی رحمت کھینچنے کا مقناطیس جو ہے وہ قرآن ہے۔ مقناطیس سمجھتے لوہی چمبک؟ بھائی رحم و کرم کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ ابھی بولو، لوگوں کی داڑھیوں میں ہاتھ ڈالتے ہیں، فلاں اگر آ گیا تو میرا کام ہو جائے گا، فلاں تھوڑا نرم دل ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، ان کے آنے سے یہ ہو گیا۔ اللہ نے کہا بقول قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سب کو اپنا کر کے دیکھا، رب کو اپنا کر کے دیکھا۔ سمجھ رہے ہو؟ لوگوں سے بہت کبھی ادھر رشتہ جوڑا، وہاں دھوکہ ملا، کبھی اس پہ بھروسہ کیا، وہاں دھوکہ ملا۔ وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون۔ اللہ کے ساتھ جڑ جاؤ قرآن کے ذریعے۔ قرآنی احکامات کو اپنی زندگی میں ہم جگہ دیں، قرآن کے الفاظ کی تلاوت کا اہتمام کرتے ہوئے قرآنی تعلیمات کو اپنی زندگی میں اتارنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ہم قرآن سے جڑ جائیں گے کوئی ہمارا کچھ نہیں کر سکتا۔ ترکت فیکم الثقلین لن تضلوا بعدی ابدا
ان تمسکتم بہما، نبی علیہ السلام نے اپنی نبوت والی زبان سے ارشاد فرمایا میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جاتا ہوں، اگر ان دونوں کے ساتھ تم اپنے تعلق کو مضبوط کر لو گے، حالات کے تھپیڑے تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، اللہ کی کتاب قرآن کریم اور میرا طور و طریق۔ آج ہم کو یہی دونوں چیزیں پسند نہیں ہیں، ہم نبی کو مانتے ہیں، نبی کی ارے بولو، نبی کا نام آئے گا جھوم جاتے ہیں، اور نبی کا کام آئے گا گھوم جاتے ہیں۔ نہیں بات تو برابر ہے، شادی ہے کہ بھائی اپنے تو ایسے نہیں، بات تو برابر ہے، لیکن پان اگر مگر، اگرچہ کی روٹی مگرچہ کی دال، چنانچہ کی چٹنی بڑی مزیدار۔ بھائی اپنے تو کیا شرع محمدیت کرنا ہے، پر اس کی ماں نا مانتی نہیں ہے، تو اس کی ماں کو تو لایا کہ اس کی ماں تیرے کو لائی ہے؟ نبی کا طریقہ پسند نہیں ہے۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ معاف کرنا، اگر کوئی نبی علیہ السلام کے طریقے کو ہماری نظروں کے سامنے اگر کوئی برا بھلا کہے تو ہم جان دینے اور جان لینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور عملی طور پہ خود نبی کی مخالفت کرے تو کچھ بھی نہیں۔ رام کرے تھے لیلا نے، بیجا کرے تھے پاپ۔ اپنے آپ کو بدلو، حالات سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے الاحوال و ثمرۃ الاعمال، کہ حالات یہ اعمال کے نتائج ہے، ہم اپنے آپ کو بدلنے کو تیار نہیں۔ ایک آدمی کا سر درد کر رہا ہے، سر دکھتا ہے، بولے ٹیبلٹ کھا لے، بولے نہیں سر بہت دکھتا ہے، ارے بھائی کھا لے، بس بہت دکھتا ہے، بولے مر۔ ٹیبلٹ کھانے کو تیار نہیں ہے اور سر دکھتا ہے، سر دکھتا ہے، سر دکھتا ہے کرا کرا، یہی حال ہمارا ہے۔ کیا ہوگا؟ ارے کیا ہوگا؟ قرآن نے صاف کہہ دیا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اور لوگوں جو تم چاہتے ہو وہ نہیں ہوتا، آج تک وہی ہوا جو اللہ نے چاہا ہے، وہی ہو رہا ہے جو اللہ چاہتے ہیں، آئندہ وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری چاہت پوری ہو، ہم جو چاہتے وہ ہو جائے، تو ضرورت اس بات کی ہے ہم اپنی چاہت کو اللہ کی چاہت کے ساتھ ملا دیں، پھر اللہ وہ کرے گا جو ہم چاہتے ہیں۔ سمجھ رہے ہو؟ قرآن و سنت سے بغض ہم رکھتے ہیں، مہینوں ہو ہمارے گھروں میں، معاف کرنا کڑوی بات ہے، ہمارے گھروں میں خدا کے غضب کو دعوت دینے والے کام جتنی پابندی سے ہوتے ہیں، اتنی پابندی سے اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے والے کام نہیں ہو رہے ہیں۔ اور یہ موبائل کے راستے سے تو باپ بھی لگا ہے، ماں بھی لگی ہے، اولاد بھی لگی ہے۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے، حالات خود بخود بدل جائیں گے۔ سورج نکلتا ہے تو کہنا نہیں پڑتا کہ سورج نکلا ہے، آدمی نیند میں ہوتا ہے نا تو بھی ایک دم آنکھ کھول کے نیند میں بھی کہے گا کہ بھائی کھڑکی بند کر دے، شعاعیں اندر آ رہی ہیں۔ ٹھنڈی کا زمانہ ہوتا ہے، کہنا نہیں پڑتا، وہ خود بخود کمبل بھی اوڑھ لیتا ہے۔ بھائی آپ کے احمدآباد میں یہی ہے کہ کہنا پڑتا ہے؟ ارے بولو۔ ایسے ہی ہم اپنے حالات کو ٹھیک کر لے، اپنے احوال ٹھیک کر لے، اللہ رب العزت حالات کو خود بخود ٹھیک کر دے گا۔ میرے بندے، تو حالات ایسے چاہتا ہے جو تیرے موافق ہو، تو اعمال وہ کر جو میرے موافق ہو۔ اگر تو اعمال میرے موافق کرے گا، میں حالات کو تیرے موافق کر دوں گا، اور اگر تو اعمال میرے مخالف کرے گا، میں حالات کو تیرے مخالف کر دوں گا۔ عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے۔ از مکافات عمل غافل مشو، گندم از گندم بروید جو زجو، عمل کی برابری سے غافل نہ ہونا۔ گیہوں ڈالیں گے تو گیہوں نکلیں گے، اور جو ڈالیں گے تو جو نکلیں گے۔ اب ہم نے تو گلاس کے اندر پانی ڈالا ہے نا، تو دودھ نہیں ہے تو کہاں سے آئے گا بھائی؟ ہم اپنے اعمال کو دیکھتے نہیں ہیں۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ ضرورت ہے اپنی زندگیوں کو بدلنے کی۔
حالات کی فکر نہ کرے، اللہ سب ٹھیک. ہم اپنے بس میں دیکھیے، اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہمارے بس میں ہے. اپنے آپ کو، اب ہماری تمنا تو کیا ہے کہ کروڑوں لوگ کلمہ پڑھ لے. بھائی تمنا ہے نا، تو کروڑوں لوگوں پہ ہمارا بس ہے؟ اپنی ذات پہ ہمارا بس چل سکتا ہے کہ کروڑوں انسانوں پہ چلے گا؟ ارے بولو. اب اپنی ذات پہ ہم نماز کے لیے لے جانے کو تیار نہیں، قرآن کی تلاوت کے لیے تیار نہیں، سچ بولنے کے لیے تیار نہیں، عورتوں کو پردہ کرانے کے لیے تیار نہیں، جھوٹ سے بچنے کے لیے تیار نہیں، اور تمنا کو فلاں محمدی ہو جائے. بھائی تو پہلے محمدی بن جا. ہم اپنی ذات سے شروع کریں. آج نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم اپنی زندگی میں تبدیلی لائیں گے. بھائی قرآن تو وہ کتاب ہے، عمر ابن خطاب نے صرف ایک آیت قل اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، ایک آیت نے پورا رنگ بدل دیا. دشمنی میں نکلے تھے، مشن نبوت کو ختم کرنے کے لیے نکلے تھے، لیکن ایک آیت کریمہ نے عمر تھے غصے میں چور، اتنا گئے تھے حضرت کو قتل کرنے، مگر رسالت کی ایک نظر نے انہیں بھی کلمہ پڑھا کے چھوڑا. آج ہم پورا قرآن پڑھ رہے ہیں لیکن زندگی میں تبدیلی نہیں آ رہی ہے. کچھ گڑبڑ ہے، ہماری ذات میں کچھ گڑبڑ ہے. بھائی ہم ڈاکٹر کو کہتے ہیں نا، ڈاکٹر صاحب میں کھانا کھاتا ہوں لیکن پیٹ نہیں بھرتا، ایسا لگتا ہے کھائی کھا کروں، بھوجراج بھوجن کے داس آنے دو. بھائی علاج کراتے کہ نہیں کراتے؟ اور یہاں کبھی خیال بھی نہیں آتا کہ میں نماز پڑھتا ہوں، نماز کی نورانیت نہیں آ رہی ہے، روزہ رکھتا ہوں، روزے کی نورانیت نہیں آتی ہے، قرآن پڑھتا ہوں، قرآن کی نورانیت نہیں آ رہی، کچھ گڑبڑ ہے. کبھی خیال نہیں آتا. ضرورت ہے بھائی ہم اپنی فکر کریں، حالات سے بالکل نہ گھبرائیں. سمجھے زندہ قوموں کے امتحان ہر دور میں ہوئے ہیں، اور یہ بالکل طے شدہ بات ہے کہ جب صبح کی پونک پھوٹنے والی ہوتی ہے تو اندھیرا بہت ہو جاتا ہے. جب تک اندھیرا ہوتا نہیں وہاں تک صبح کی پونک پھوٹتی نہیں ہے. بس کیا ہوگا اس کو دماغ میں سے نکال کر ہمیں کیا کرنا اس کی فکر میں اپنے آپ کو لگا لے، قرآن و سنت پر اپنے آپ کو عمل کرنے والا بنائے. آج نیت کریں انشاءاللہ پابندی سے قرآن ضرور پڑھیں گے. ارے زور سے بولو نا بھائی، یہ ہمارے بچے بھی پڑھے، یہ حفظ کے بچے، اب وہ سمجھو وہ تو یاد کرنے کے لیے تو پڑھ رہے لیکن بطور تلاوت کے الگ پڑھے تو عادت پڑے گی. ہماری عالمیت کے طلبہ وہ سمجھو بھائی قرآن کا ترجمہ وغیرہ یا تفسیر وغیرہ پڑھتے ہوں تو پڑھ رہے، تو اس کے علاوہ تلاوت کی نیت سے پڑھے. بھائی یہ تو وہی مطلوع ہے، اور یہ وہی مطلوع قرآن کو وہی مطلوع اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ فرشتوں نے آ کر پڑھا نبی کے سامنے، پھر نبی نے صحابہ کے سامنے پڑھا، تلاوت کی ہے اس کی. تو یہ ہماری خوش قسمتی نہیں کہ جو الفاظ نبی نے پڑھے، جو الفاظ فرشتوں نے پڑھے، جو الفاظ صحابہ نے پڑھے، وہ الفاظ ہم پڑھیں. ہماری خوش قسمتی ہے کیا نہیں؟ تو بھائی تلاوت کریں گے، پابندی سے تلاوت کریں، اور قرآنی علوم کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ رکھنے کی کوشش کریں. اللہ رب العزت ہم تمام کو قرآن کے ساتھ والہانہ تعلق عطا فرمائے. رب کائنات ان 10 بچوں کو بھی قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ انہیں عاشق قرآن بنائے، اور اللہ ان کی برکت سے ہم تمام کو قرآن اور صاحب قرآن کے ساتھ جوڑے رکھنے کی اور جوڑے رہنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. تمام آنے والے مہمانوں سے گزارش ہے کہ دعا کے بعد انشاءاللہ کھانے کا انتظام بھی کیا گیا ہے. طلبہ سے گزارش ہے کہ مہمانوں کو نیچے طے کھانے کے لیے لے جائیں. طلبہ کا بھی نظم وہیں کیا گیا ہے، کوئی بھی صاحب کھائے بغیر جائیں، کھانے کا نظم کیا گیا ہے. ابھی دعا ہوگی، سبھی ساتھ دعا کے بعد کھانے کی تشریف لیں. بھائی آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچے کہ صرف قرآن کی مجلس میں آئے تو کھانا ملا. قرآن پڑھیں گے، عمل کریں گے تو اللہ کیا دے گا؟ سوچ سکتے ہو؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی محمد فی اول دعائنا اللہم صلی علی محمد فی اوسط دعائنا اللہم صلی علی محمد فی آخر دعائنا۔ اے اللہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو غفار ہے، تو مالک الملک ہے، ذو الجلال والاکرام ہے، داتاؤں کا داتا ہے۔ اے اللہ ہم تیرا شکر ادا کرتے نعمت ایمان پر، ہم تیرا شکر ادا کرتے امت محمدیہ میں ہونے پر، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں اے اللہ بھلے ماں باپ کے ملنے پر، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں دین کی کچھ سمجھ کے ملنے پر، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں نسبت قرآن کی مجلس میں بیٹھنے کی توفیق کے ملنے پر۔ اے اللہ کرم کو اور بڑھا دیجیے اور ہمیں اپنا بنا لیجیے، ہمیں اپنا بنا لیجیے، ہمیں اپنا بنا لیجیے۔ اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم گناہوں میں بہت آگے نکل گئے، بہت آگے نکل گئے۔ اے اللہ گناہوں کی نحوست کی وجہ سے کبھی کبھی مایوسی چھا جاتی ہے کہ مغفرت ہماری ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ اے اللہ ہمیں معاف کر دے، بڑے بڑے ظالموں کو معاف کرنے والے خدا تو ہمیں معاف فرما، گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں میں ڈال دے، نیکیوں کی رغبت اور محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، تو ہم سے راضی ہو جا، اپنوں کو ہم سے راضی کر لے۔ اے اللہ اگر گناہوں کی بدبو ہوتی تو اے اللہ ہم جس راستے سے گزرتے اس راستے سے کوئی گزرنے کے لیے بھی تیار نہ ہوتا، لوگ راستے بدلتے تھے۔ اے اللہ تو نے ستاری کا معاملہ کیا، میرے اللہ تو نے ستاری کا معاملہ کیا۔ اے اللہ غفاری کا معاملہ فرما اور ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف فرما، ہمارے ددیالی ننیالی سسرالی رشتہ داروں کو معاف فرما، ہمارے محسنین و محبین کو معاف فرما، ہمارے اساتذہ اور طلباء کو معاف فرما، ہمارے مشائخ کو معاف فرما۔ اے اللہ پوری امت کو معاف فرما، اے اللہ پوری امت کو معاف فرما۔ اے اللہ امت اپنے گناہ کے بارے میں، گناہوں کے بارے میں بہت کچھ بھگت چکی ہے، بھگت رہی ہے، بھگت چکی ہے، بھگت رہی ہے۔ تیری نہ سونے والی آنکھ سب کچھ دیکھ رہی ہے۔ اے اللہ بچہ گندگی میں لت پت ہوتا ہے، سب اس سے نفرت کرتے ہیں، ماں اس سے نفرت نہیں کرتی۔ اے اللہ ہم بھی گناہوں کی گندگی میں لت پت ہے، پوری انسانیت ہم سے نفرت کر رہی ہے۔ اے 70 ماؤں سے زیادہ رحم کرنے والے خدا، ماں تو اپنے بچے سے نفرت نہیں کرتی، ماں اپنے بچے کو سینے سے لگا لیتی ہے گندگی کے باوجود۔ اے اللہ ہم بھی تجھ سے یہ درخواست کرتے ہیں، اے اللہ تو ہمیں محروم نہ فرما، محروم نہ فرما، محروم نہ فرما، محروم نہ فرما میرے اللہ، محروم نہ فرما۔ اے اللہ پوری امت پر نظر رحمت ڈال دے، نظر رحمت ڈال دے۔ اے اللہ تیری مرضی کے مطابق جنہیں مرنے کی توفیق عطا فرما، ہر وہ کام جس کو کرنے سے تیرا تعلق ملتا ہے، بڑھتا ہے، کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما، ہر وہ برائی جس کے نتیجے میں تجھ سے تعلق گھٹتا ہے، کٹتا ہے، بچتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ مناجات کی لذت عطا فرما، سجدوں کا سرور عطا فرما، مناجات کی لذت عطا فرما، سجدوں کا سرور عطا فرما، مناجات کی لذت عطا فرما، سجدوں کا سرور عطا فرما، تیری ذات کا استحضار عطا فرما میرے اللہ، تیری ذات کا استحضار عطا فرما، تیری ذات کا استحضار عطا فرما۔ اے کریم کرم کا معاملہ فرماتے ہوئے ہمیں اپنی اصلاح کی طرف توجہ دینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ عزت کے بعد ذلت سے حفاظت فرما، ہدایت کے بعد گمراہی سے حفاظت فرما، علم کے بعد جہل سے حفاظت فرما، ایمان کے بعد کفر سے حفاظت فرما، خوشحالی کے بعد بدحالی سے حفاظت فرما۔ اے اللہ تیرے نام لیوا پوری دنیا میں جہاں کہیں ہیں ان کے جان کی، مال کی، ایمان کی، اعمال کی، عزت کی، آبرو کی، مردوں کی، عورتوں کی، بچوں کی، بوڑھوں کی، جوانوں کی، اوپر سے نیچے سے، دائیں سے بائیں سے، آگے سے پیچھے سے، ہر طرف سے اللہ پوری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ حفیظ تو ہے اور حفاظت تیری طرف سے چلتی ہے، السلام تو ہے اور سلامتی تیری طرف سے چلتی ہے۔ اے اللہ پوری امت کو اپنی حفظ و امان میں رکھنے کا فیصلہ فرما۔ اے اللہ امت کو اپنی حفظ و امان میں رکھنے کا فیصلہ فرما۔ اے اللہ آج کی یہ تکمیل حفظ کی مجلس کو اللہ قبول فرما۔ اے اللہ دار القرآن احمد آباد کو قبول فرما، یہاں پڑھنے والوں کو قبول فرما، پڑھانے والوں کو قبول فرما، انتظامیہ اور معاونین کو قبول فرما۔ اے اللہ انتظامیہ اور معاونین کو قبول
فرما، اے اللہ مدرسے سے ہمدردی کرنے والوں کو قبول فرما، محبت کی نظر سے دیکھنے والوں کو قبول فرما۔ اے اللہ بڑی قیمتی مجلس ہے، اے اللہ دعا کی قبولیت کی مجلس ہے، ختم قرآن کی مجلس ہے، اے اللہ اس مجلس کی برکت سے ہم تمام کو اے اللہ تیرا والہانہ تعلق عطا فرما، والہانہ تعلق عطا فرما، والہانہ تعلق عطا فرما، والہانہ تعلق عطا فرما۔ اے اللہ ایسا تعلق ہمیں دے دے کہ بچے کو جب کوئی پریشان کرتا ہے بچہ فوراً کہتا ہے میں اپنے ابا کو کہہ دوں گا، وہ جب چاہے تب اپنے ابا کے پاس چلا جاتا ہے، معمولی معمولی بات بھی اپنے ابا کو کہہ دیتا ہے۔ اے اللہ ہمیں تجھ سے وہ تعلق ہمیں دے دے کہ ربا ہم بھی تجھے ہر وقت تیرے سامنے اے اللہ گڑ گڑاتے رہے، مانگتے رہے اے اللہ، اور ہمیں وہ مانگنے میں مزہ آئے۔ اے اللہ وہ تعلق تو ہمیں دے دے میرے اللہ، اے اللہ وہ تعلق ہمیں دے دے، ہمیں وہ تعلق دے دے۔ اے اللہ دنیا میں دنیاوی بڑوں سے تعلق بنانے کی بہت کوشش کی اور کر رہے ہیں، آج تک کبھی خیال نہیں آیا کہ ہم تجھ سے تعلق بنائیں، تجھ سے تعلق بنائیں۔ اے اللہ آسمان و زمین کا نظام بتا رہا ہے کہ تو روٹھا ہوا ہے، تو ناراض ہے میرے اللہ، تو ناراض ہے۔ اے اللہ کسی کمپنی میں کام کرتے ہیں اور وہاں کا اونر جب ناراض ہوتا ہے اس کو منانے کی ہم کوشش کرتے ہیں، اے اللہ آج تک ہم نے تجھے منانے کی کوشش نہیں کی۔ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، راضی ہو جا میرے اللہ، راضی ہو جا۔ اے اللہ ڈر لگتا ہے اسی حالت میں موت آ گئی تجھے کیا منہ دکھائیں گے، تیرے نبی کو کیا منہ دکھائیں گے، اے اللہ ہمارے ماں باپ کو کیا منہ دکھائیں گے۔ ہمارے ماں باپ کہیں گے بیٹا تجھے تو دیندار ہم نے بنانے کی کوشش کی تھی، تو بڑا نافرمان بن کے آیا۔ ہماری اولاد کہے گی ابا آپ نے ہم کو دین سکھایا تھا اور آپ کتنے بڑے مجرم ہو۔ اے اللہ تجھے منہ دکھا سکے وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما، تجھے منہ دکھا سکے وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ دنیا اور آخرت کی ذلتی سے بچا لے میرے اللہ، دنیا اور آخرت کی ذلتی سے بچا لے، اور اللہ پورے عالم کے ماحول کو سازگار فرما، نفرتوں کو ختم فرما، محبتوں کی فضاؤں کو ہموار فرما۔ ہر وہ کام جس کو کرنے سے اے اللہ چین سکون آتا ہے کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ ہر وہ برائی جس کے نتیجے میں اے اللہ پریشانیاں اور نفرتیں وجود میں آتی ہے، اے اللہ ان ہر چھوٹی بڑی برائیوں سے ہمیں اور پوری انسانیت کو بچا لینے کا فیصلہ فرما۔ اے اللہ نفع بخش بارش کا انتظام فرما، نفع بخش بارش کا انتظام فرما۔ اے اللہ انسانیت پریشان ہے میرے اللہ، اے اللہ پریشان ہے، اے اللہ انسانیت، اے اللہ تجھے لوگوں نے اتنا بھلا دیا کہ اگر یہ بارش کا معاملہ نہ ہوتا تو بھی تجھے یاد نہ کرتے۔ اے اللہ سب کچھ تیرے ہی قبضے قدرت میں ہے، سب کچھ تیرے ہی قبضے قدرت میں ہے، تیری حکومت تھی ہے اور رہے گی۔ اے اللہ کورونا میں بھی ہم نے دیکھ لیا لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ اے اللہ ہم نے دیکھ لیا، اے اللہ تو ہمیں سمجھا دے میرے اللہ، سمجھا دے میرے اللہ، سمجھا دے میرے اللہ۔ اے اللہ نفع بخش بارش کا انتظام فرما، نقصان والی بارش سے حفاظت فرما۔ پیارے اللہ ہم تمام کو تیرا خصوصی تعلق عطا فرما۔ اے اللہ ان بچوں کے حفظ قرآن کو قبول فرما، قبول فرما۔ اے اللہ ان بچوں کو اور ہم تمام کو اے اللہ عاشق قرآن بنا، عامل قرآن بنا، داعی قرآن بنا، عالم قرآن بنا۔ اے اللہ یہ قرآن کے واسطے سے اے اللہ تجھ تک اور تیرے نبی تک ہمیں پہنچا دے، پہنچا دے۔ اے اللہ روزانہ قرآن کے ذریعے تجھ سے بات کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو کتنا ناراض ہو گیا، کتنا ناراض ہو گیا تو قرآن کے راستے سے اے اللہ تو نے ہم سے بات کرنے کی توفیق چھین لی۔ اے اللہ آج ہم اپنے گناہوں سے معافی مانگتے ہیں، معافی مانگتے ہیں میرے اللہ، معافی مانگتے ہیں، معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں معاف کر دے اور قرآن سے والہانہ تعلق عطا فرما۔
اے اللہ اس مدرسہ دارالقرآن کو قبول فرما، اور اللہ تمام مدارس اسلامیہ مکاتب دینیہ کو اے اللہ تو قبول فرما، تمام مساجد مدارس دینی خانقاہوں کی دعوت و تبلیغ کے اللہ تو حفاظت فرما۔ اے اللہ دین کے فروغ کے اعتبار سے جتنے کام ہو رہے ہیں اے اللہ تمام کاموں کو اے اللہ ہمیں محبت کی نظر سے دیکھتے ہوئے اس میں جڑنے کی اے اللہ تو ہمیں توفیق عطا فرما، اور کام کرنے والوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جب سے آپ نے دنیا بنائی ہے تب سے لے کر آج تک تمام انبیاء، ان کے متبعین، صالحین صالحات اور تیرے تمام بندے بندیوں نے پورے عالم میں جتنی دعائیں مانگی، مانگ رہے ہیں، قیامت تک مانگنے والے ہیں، حرمین شریفین میں، مینا عرفات مزدلفہ میں، قبولیت والی گھڑیوں میں، قبولیت والی جگہوں میں، قبولیت والے اعمال کے بعد تیرے بندے بندیوں نے جتنی دعائیں مانگی، مانگ رہے ہیں، قیامت تک مانگنے والے ہیں، اے اللہ ان تمام کی تمام دعاؤں میں ہمارا حصہ شامل فرما۔ اے اللہ ایک درخواست آپ سے کرتے ہیں، ایک بار پھر سے اچھی طریقے سے اے اللہ مدارس کے نظام کو چلا دینے کا فیصلہ فرما۔ اے اللہ ڈر لگتا ہے امت ارتداد کے دہانے پر کھڑی ہو، ڈر لگتا ہے میرے اللہ، اے اللہ ہمارے گناہوں کی کیسی سزا ہمیں ملی ہے، مدرسوں کے دروازے بند، مسجدوں کے دروازے بند، حرمین شریفین کے دروازے بند۔ اے اللہ مسجدوں کے دروازوں کو بھی اچھی طرح کھلوا دے، اور اللہ مدرسوں کو بھی اچھی طرح اے اللہ کھلوا دے اور چلا دے، اور اللہ حرمین شریفین کے دروازوں کو بھی کھلوا دے میرے اللہ۔ میرے اللہ ہماری نسلوں کا کیا ہوگا، ہمارا کیا ہوگا اگر ایسا ہی چلا۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ دین پر جڑنے کے اور دین سے جڑنے کے جتنے راستے ہیں اے اللہ تمام راستوں میں آسانیاں پیدا فرما، اور ہم تمام کو تیرے دین سے جوڑ دینے کا فیصلہ فرما۔ اے اللہ آپ علیہ السلام نے جتنی خیر کی لائن سے دعا مانگی اس کا ہم سوال کرتے ہیں، ہمیں عطا فرما، جتنی شرور و فتن سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم نے اپنی زندگی میں جتنی دعائیں مانگی، مانگ رہے ہیں، اور اپنی موت تک جتنی دعائیں مانگنے والے ہیں ان تمام دعاؤں کو، آج کی ہماری اس دعا کو اپنے فضل و کرم سے اور جناب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں اور تکمیل حفظ کی برکت سے، ختم قرآن کی برکت سے اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، قبول فرما، قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم۔